السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے۔ وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آج گفتگو میں شامل ہوں گے جناب معین صدیقی صاحب۔ آپ ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں اور اب آپ کو ہم تعارف کروا چکے ہیں، اور اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں ایک بہت ممتاز اردو ٹیلی ویژن چینل راول ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام لے کر بھی آتے ہیں۔ السلام علیکم معین صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان۔ معین صاحب، جیسا کہ ہم نے پرسوں ناظرین کو بتایا تھا کہ پاکستان کے حالات اور اس خطے کے جو حالات ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ وقت میں پاکستان اور وہاں کا جو خطہ ہے وہی موضوع گفتگو رہے گا۔ تو معین صاحب، آج ہم شروع کریں گے جو دورہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا اس سے، اور چھوٹے چھوٹے سوالات ہوں گے، کافی ساری باتیں ہیں۔ جنرل ضیاء صاحب کے زمانے سے یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ جب عوام الناس کے سامنے پاکستان میں خاص طور پر حکمرانوں میں کسی قسم کی اگر غیر مقبولیت کا خدشہ پیش نظر ہو تو وہ فوراً اس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتے ہیں اور عوامی مقامات پر اس کو عبادات کرتے ہوئے، اور خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں اسی انداز میں دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے میڈیا میں دیکھا۔ شکریہ فضل الرحمان صاحب۔ بات یہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے وتیرہ، یہ وتیرہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو قدیم روم تھے نا، یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب ملک میں قحط پڑتا تھا یا ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا تھا، تو وہ مختلف گیمز میں، مختلف چیزوں میں لوگوں کو لگا دیتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا دھیان بدل جاتا تھا، اور روٹیاں اور چیزیں اٹھا کے نا پبلک میں پھینکتے تھے۔ جس طرح سے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ آٹے کی بوریاں پھینکتے ہیں، جب آٹے کی قلت ہو گئی تو انہوں نے آئے ایک ٹرک میں بھر کے آٹا پھینکا، اور لوگوں نے تتر بتر ہو گئے، کھینچ رہے ہیں، آٹا زمین پہ پھیل گیا، کسی کو مل گیا، کسی کو نہیں ملا۔ یہ وتیرہ آج کا نہیں ہے، یہ روم سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ گلیڈیٹر کے نام سے نا ایک گیم کرتے تھے، وہ جو وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے اسٹیڈیم میں، اور وہاں پہ پھر لوگوں کو کہتے تھے، وہ ان کی بڑی محبوب گیم تھی کیونکہ وہ دیکھتے آئے تھے عرصہ دراز سے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ ان کی جو جنگلی جانور ہوتے تھے وہ بھوکے پیاسے بھی ہوتے تھے، خوراک تو ہوتی نہیں تھی، تو ان کو وہ اپنے جو قیدی ہوتے تھے جن کو سزائیں ملی ہوتی تھی، چھوٹی قید ہو یا بڑی قید ہو، اس زمانے میں اس کا کوئی نہیں ہوتا، جو قید میں ہے وہ قید میں ہے۔ کسی نے قتل کیا ہو یا کسی نے چوری کی ہو یا کس کو ایسے ہی پکڑا ہوا ہو، ان کے سب کے جرائم ایک جیسے ہوتے تھے، جہاں پہ کالا قانون ہو ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو ان کو پھینک دیتے تھے جانوروں کے آگے، اور جانوروں سے وہ بچتے تھے، اور جانور کو نوچ کھاتے تھے، اور برا حال ہوتا تھا۔ اور اس دوران کے اندر سپاہی نہ روٹیاں بنا کے یا کوئی پھل خوراک جو ہوتی تھی لوگوں میں پھینکتے، لوگ اس کے اوپر جھپٹتے تھے۔ اسی دوران میں کئی لوگ مر جاتے تھے ایک دوسرے کو مارتے مارتے، ان کو بھی اٹھا کے وہ گراؤنڈ میں پھینک دیتے تھے، اس کو جنگلی جانور کھائے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہمیشہ سے لگا رہا ہے، لوگوں کو اصل حقائق سے ہٹا کے دوسری طرف۔ ہاں، اب بات کرتے ہیں دوسری کہ پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے دو مسائل ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک کشمیر اور ایک فلسطین۔ جب پاکستان بنا تو یہ دونوں ہی جو سے مسائل ہیں پاکستان کو ایک وراثت میں ملے۔ پاکستان نے ان کو بر وقت حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے فلسطین کے لیے، جب فلسطین بن گیا، ان فلسطینیوں نے وہ جو زمین تھی جو اس میں اسرائیل بنا وہ خود بیچی تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ زمینیں مت بیچیں ان لوگوں کو، اور برٹن اس کو خرید رہا تھا اور پاؤنڈ ان کو دے رہا تھا۔ ایک اگر کوئی 100 پاؤنڈ کی زمین تھی تو اس کو 1000 پاؤنڈ دے دیتے، اور یہ بڑی خوشی خوشی لے دیتے، کیونکہ عربوں کو اس وقت بہت لالچ تھی پیسے کی، اور ان کو جب پاؤنڈ دیکھتے تھے تو یہ قابو سے باہر ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی زمینیں بیچی اور ایک سفارشیں کر کر کے بیچی۔ تو یہ اس زمانے میں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ جی، یہ اس زمانے میں پاؤنڈز میں، برٹش پاؤنڈز میں یہ چیز جی برٹش پاؤنڈ تھا۔ برٹن تو بہت پرانا ہے نا سر، برٹن تو آج تو نہیں ہے۔ تو جب برٹن نے یہ جگہیں خریدی تھی ان کو آباد کرنے کے لیے، کیونکہ مختلف کنٹری، آپ کو پتا ہے کہ یہ جب آٹومن امپائر ٹوٹا، یہ ریاست عثمانیہ، تو اس وقت مختلف کنٹریز بن رہی تھی، تو ان سے بھی ایک وعدہ کیا گیا کہ آپ کو ہم ایک کنٹری دیں گے جوس سے، کیونکہ یہ تسلط
تسلط میں تھے زیادہ تر جرمنوں کے. ہٹلر نے ان پہ کافی ظلم کیا تھا جوز کے اوپر. ان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بھی ہم نا ایک کنٹری دیں گے. تو وہ کنٹری جب وہ وقت وہ آیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ وقت آیا کہ ان کو جگہ دینے کی بات ہوئی. تو ان کی خواہش تھی کہ ہم بیت المقدس کے نزدیک کہیں پہ جو ہمارے مقدس مقامات ہیں وہاں پہ ہمیں جگہ ملے. انہوں نے وہ جگہیں خریدی, قبضہ نہیں کیا. یہ بالکل بات یہ کلیئر ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. اس زمانے میں آپ کو میں ایک بتاؤں بات اور کہ جماعت احمدیہ کا ذکر آیا تک, جماعت احمدیہ کی 1924 میں مشن ہاؤس تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, فلسطین کے اندر. وہاں پہ جماعت یعنی نے اسرائیل بننے سے پہلے کی بات ہے کہ یہ پاکستان بننے سے بہت پرانی بات ہے, پاکستان بننے سے بہت پرانی بات ہے, اسرائیل بننے سے پہلے کی بات ہے. اچھا اچھا. اس وقت سب سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زمین بیچیں گے. جماعت احمدیہ نے منع کیا کہ ہم اپنی زمین نہیں بیچیں گے, بلکہ جماعت نے بہت سارے لوگوں کو بھی کہا, مسلمانوں کو, کہ آپ اپنی زمینیں مت بیچیں, آپ بعد میں پچھتائیں گے. انہوں نے نہیں بیچی. تو آج الحمدللہ وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے آباد ہیں وہ لوگ وہاں پہ, لیکن انہوں نے بیچ کے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ڈیولپ کر لیا تو ان کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا ہوا کہ ان لوگوں نے ملکوں کو اکٹھا کر کے بھی حملے کیے کئی. اس میں کیا ہوتا کہ وہ اتنے مضبوط ہو گئے تھے اسرائیلی, انہوں نے ان کو شکست بھی دی اور قبضہ بھی کیا. یہ بیت المقدس ہے یہ اردن کے پاس تھا, ٹھیک ہے نا. یہ اردن نے بھی اس وقت, کیونکہ شاہ حسین ایک جذباتی آدمی تھے جیسے صدام حسین تھے, اسی طرح کنگ عبداللہ کے والد, انہوں نے بھی حملہ کیا. اور وہ اپنے آپ کو پائلٹ بھی تھے, اور انہوں نے کہا جی ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, ڈائلاگ بازی جیسے صدام حسین کرتے تھے اس طرح سے وہ بھی کیا کرتے تھے. اور انہوں نے شکست کھائی اور باقی بیت المقدس, مسجد اقصی, یہ تمام اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا, اور پھر وہ بڑھتا کے لگا. بہرحال یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے فلسطین. مگر اس حوالے سے ایک سوال بڑا ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ مسئلہ, اور نہ صرف یہ مسئلہ بلکہ اس سے ملتا جلتا جو مسئلہ ہے, مسئلہ کشمیر, ان دونوں مسائل کو تقریباً لگ بھگ 5 صدی وقت ہو چلا ہے. جی 74 سال ہو گئے جی تقریباً. دیکھیے میں فضل صاحب ایک بات کو مکمل کر لوں, پھر اس فلسطین کے پر آتے ہیں اور کشمیر پہ بھی آتے ہیں. ہاں جی. مشیر مذہبی امور ہیں جو ان سے طاہر اشرفی صاحب, انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم عید کے دن یوم فلسطین منائیں گے فلسطینیوں کے حق میں. ہمارے جو وزیر اعظم کے مشیر مذہبی امور ہیں انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ جیسا کہ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب بہت کامیاب تھا, اس کے بعد ہم آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم عید کے دن یوم فلسطین منائیں گے. اچھا, مجھے بھی تقریباً 64 ایئر ہو گئے ہیں اس دنیا میں, میں جب سے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا ہے کہ ہم یوم کشمیر اور یوم فلسطین مناتے ہی آ رہے ہیں, لیکن ہم نے کیا ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم نے اتنے یوم فلسطین بنائے ہیں, جس کو ابھی بھی بنا لی انہوں نے یوم فلسطین, اور یوم فلسطین بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم تمام دکانیں بند رکھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, یعنی کہ اپنے نقصان کریں گے جو بھی کریں گے, اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا. اور یہ طاہر اشرفی صاحب جو سے ہیں, ان کی اگر میں ہسٹری بتاؤں نا آپ کو, میں نے پچھلے ہی پروگرام میں بتائی تھی, میں آپ کے دوبارہ کیا بتاؤں, لوگ سن لیں اس کو, جس کمائش کیے ہیں انہی لوگوں سے پیسہ بھی لیتے ہیں. یہ جتنے بھی مولوی حضرات ہیں, جتنے بھی ہیں, تمام جو ان کے امریکہ میں جو ان کے جو ادارے کھلے ہوئے ہیں, وہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں کہ تم نے اب یہ کھلانا ہے, اب یہ کھلانا ہے لوگوں کو. کیونکہ اس وقت پاکستان کی بھی حالت وہی ہے, قدیم رومنز کی حالت تھی کہ فاقہ ہوتا تھا تو وہ کسی نہ کسی کام میں لگائے تھے. یہ بھی یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں, فلسطین کارڈ کھیلتے ہیں. اب مذہب کارڈ کھیل چکے ہیں, اب ان کے پاس ہے فلسطین کارڈ اور کشمیر کارڈ دوبارہ سے کھیلنے شروع لگے ہیں. اچھا, فلسطین کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو کہ فلسطین کا مسئلہ کیوں پاکستان کے لیے ہے. 48 کے اندر ایک قرارداد آئی تھی فلسطین کے لیے, جب نیا اسرائیل بنا تھا تو بہت واویلا بنا. عربوں نے کہا جی ہم تو اس کو اڑا کے رکھ دیں گے, ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے, یہ کیسے بن گیا, اور ان کے ساتھ بڑا زیادتی ہوئی, دھوکے سے زمینیں لے لی انہوں نے, اور پھر اس کے بعد اور قبضہ کر لیا. تو اس وقت جو ظفر خان صاحب نے ایک بہت ہی زبردست, جیسے کہتے ہیں کہ لینڈ مارک, ایک تقریر کی تھی فلسطین کے لیے. انہوں نے ایک تجویز دی تمام اسلامی ملکوں کو کہ دیکھیں آپ لوگ جو ان سے ہیں نا, یہ اب یہ بن گیا ہے, جیسے بچہ ایک پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے, جو سانس لے لے دنیا میں اس کو مارنا قتل ہوتا ہے.
اب وہ اسرائیل بن گیا ہے, آپ اس کو جہاں پہ ہے اور اس نے جائز زمین خریدی ہے, اس کو یہی تسلیم کر لیں. بہت چھوٹا سا ہوتا تھا, بالکل چند 100 ایکڑ کے اوپر محیط تھا وہ, یا 1000 ایکڑ کے اوپر محیط تھا وہ اس وقت. آپ اس کو یہی تسلیم کر لیں تو آپ بچ جائیں گے. انہوں نے کہا نہ 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 نہ, ہم تو اس کے اوپر تھوکیں گے نا تو یہ ڈوب کے مر جائیں گے سارے کے سارے. انہوں نے وہ بات نہیں مانی اور انہوں نے ملک کی جنگیں کی, اور جنگیں کرنے کے بعد شکست کھاتے رہے اور ہزیمت اٹھاتے رہے, جہاد کرتے رہے, مارے کھاتے رہے. پاکستان سب سے آگے نعرے لگانے والا تھا, اپنی فوج بھی بھیجتا رہا, سب کچھ کرتا رہا. بہرحال یہ مسئلہ 74-75 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے. اب آئے تھے کشمیر کے اوپر. کشمیر کے اوپر جب کشمیر کا جو جب ایشو ہوا, جب ہندوستان نے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا, کچھ حصے پہ پاکستان کو جب پتہ لگا کہ کشمیر پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا, وہاں کے جو راجا نے انڈیا کو $1 کے اندر بیچ دیا, تو پاکستان کے پر جو فورس جتنی بھی تھی اور کچھ پاکستان کے, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے نا, جنرل نذیر تھے, جن کا جماعت احمدیہ سے تعلق تھا. یہ جو کشمیر کا حصہ لیا ہوا ہے نا جون صاحب, یہ بھی احمدیوں میں اس وقت ایک جماعت احمدیہ جب پاکستان ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو جماعت احمدیہ کی ایک فورس تھی جس کا نام تھا فرقان فورس, اور اس فرقان فورس نے جا کے کشمیر میں پاکستان فوج کے ساتھ مل کے یہ کشمیر کا جو علاقہ ہے نا اس کو آزاد کروایا تھا. اچھا, کشمیر کو ایک تو وہ کوشش ہوئی, کشمیر کے لیے نا 3 کوششیں ہوئیں جب سے پاکستان وجود میں آیا, اب تک 3 کوششیں ہوئیں, کیونکہ ہمارے جو باقی آنے والے حکمران تھے, قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد یا لیاقت علی خان کے بعد سمجھ لو کچھ, اس کے بعد کوئی بھی سربراہ جو تھا وہ سنجیدہ نہیں تھا کشمیر کو لینے کے لیے. وہ نعرے بازی ضرور کرتے رہے اور انہوں نے کشمیر کبھی لینے کی کوشش نہیں کی. آپ کو سب سے پہلی مثال آپ کو بتاؤں کہ جب 65 کی وار ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کی, بہت ہی زبردست وار تھی وہ اس وار کے اندر پاکستان نے ایک یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم نے ایک سیکٹر پہ ہم نے اگریسو ہونا ہے اور باقی جگہ پہ ہم نے ڈیفنس کرنا. وہ سیکٹر تھا چھم اور جوڑیاں کا علاقہ تھا, جس کی قیادت جنرل اختر حسین ملک کر رہے تھے, اور باقی تمام سیکٹرز پہ ہم نے ڈیفنس کرنا ہے تاکہ ہمارا جو ہے نا ہم انڈیا کو روکے رکھیں, کیونکہ ہمارا صرف مقصد ہے انڈیا فتح کرنا نہیں ہے, ہم نے کشمیر لینا ہے. ایک پہلی سنجیدہ کوشش ہوئی, اور ہمارے جو اس وقت کے صدر تھے یا اس کے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل موسیٰ, ان کے خیال میں تھا کہ جنرل اختر حسین ملک کیا کر لیں گے, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو یا نہ ہو. جنرل اختر حسین ملک ایک بہت پلانر تھے, اور انہوں نے جس پلاننگ سے اٹیک کیا, انہوں نے جو 1 ہفتے کا کام تھا وہ 1 دن کے اندر ہی کر دی, چند گھنٹوں میں کر کے. اتنے فاسٹ اٹیک تھا کہ یہ اخنور تک جہاں سے یہ پہنچ گئے. جب وہ اخنور فتح کرنے لگے تو ان کو فوری طور پہ جنرل ایوب خان اور کیا نام ہے جنرل موسیٰ نے کہا کہ آپ یہیں رک جائیں, اور اسی وقت کمانڈ چینج کر کے یا کو لے آئے. یعنی کہ یہ غداری ہوئی پاکستان کے ساتھ, کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی کشمیر لینے کی. ان کی نیت یہ تھی, کیونکہ یہ سب لوگ انڈر دی ٹیبل سب مال بناتے تھے سب لوگ, تو ان کی نیت نہیں تھی کبھی بھی کشمیر لینے کی, آزادی کرانے کی. اور وہاں کشمیر کا وہ رک گیا, اور ایک نااہل آدمی جو یا تھا اس کو وہاں بٹھا دیا, کشمیر ہاتھ سے نکل گیا. اور اس کے بعد تیسری کوشش کی تھی جو کارگل کی تھی, جنرل مشرف نے کی تھی, اور جس کو ضائع کر دیا کس نے کیا, نواز شریف نے. نواز شریف نے ضائع کر دیا. اس طرح سے یہ ایک اچھا موقع تھا, اگر کارگل سے یہ سری نگر کو کراس کر لیتے اور انڈیا کا راستہ بلاک کر دیتے, ان کی 7 لاکھ فوج کو کوئی یرغمال بنا لیتے, تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو پاکستان اٹھا رہا تھا, وہ جو جنرل مشرف نے کیا. اور جنرل مشرف کا یہ ایک بہت بڑا احسان تھا اگر اس نے یہ قبضہ کر لیتا اس جگہ پہ, لیکن اس کو روک دیا گیا. پاکستان فوج کو واپس آنے کا حکم دے دیا گیا, کیونکہ نواز شریف ایک بزدل حکمران تھا. کشمیر آزاد ہوا ہوا ہے, وہ ہوا ہوا ہے, وہ ہو گیا. جتنا بھی انہوں نے کر لیا, بہت چھوٹا سا حصہ ہے پاکستان کے, زیادہ حصہ انڈیا کے پاس ہے. اس کے بعد 2 کوششیں ہوئیں جس کو خود پاکستان کے جو سیاسی لیڈر ہیں یا فوجی لیڈر ہیں, انہوں نے اس کو خود ناکام کیا, کیونکہ ان کی اپنی نیت نہیں تھی لینے کی. تو کہیں نا کہ کشمیر کا نعرہ لگاتے ہیں, کشمیر کی یوم آزادی مناتے ہیں, یا کشمیر کے لیے ہم جدوجہد کریں گے,
یہ صرف چندہ اکٹھا کرنے یا اپنی حکمرانی کرنے کا ایک طریقہ ہے. انہوں نے کوئی آزاد نہیں کرانا. تو کیا ابھی بھی اس کا نام لے کر کشمیر اور فلسطین کا چندہ وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے؟ جی جی بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. دیکھیں لوگوں کو پہلے تو یہ لوگ اکٹھے کرتے رہے ہیں, ہر قسم کے کام کرتے ہیں. اب چلیں, اب یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں کشمیر کے لیے, صرف لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں. دیکھیں جو پاکستان آج کل مشکل میں پڑا ہوا ہے, فائنینشلی اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, اور ایف اے ٹی ایف کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے, اس کے اندر جو شرائط موجود تھیں اس کے مطابق تو ان کو ان سب چیزوں سے ہٹ کے اپنی ترقی کی جانب توجہ کرنی چاہیے تھی. تو خیر یہ بات بالکل دیکھیں میں اس کے پر بھی آتا ہوں. ابھی میں ایک آپ کا سوال کو مکمل کر رہا ہوں. بہرحال کشمیر انہوں نے نہیں کرا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب نے فرمایا ہے, جب ٹی ایل پی نے ہنگامے کیے فرانس کے خلاف اور ختم نبوت کے خلاف, یہ سارے کے سارے یہ پیڈ لوگ ہیں سب. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے, آپ ایسے نہ کریں, شور نہ مچائیں, اس طرح سے ہنگامے نہ کریں اور امن کر لیں. انہوں نے کروا لیا, پھر اس کے بعد ان کو بٹھا دیا. ان کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ ہنگامے کریں. جتنے وہ طاقتور ہیں سب کو پتہ ہے اس بات کا. اس سے پہلے بھی ان کے والد صاحب نے کیا تھا, کیسا انہوں نے سافٹ ویئر چینج کیا تھا. تو ابھی بھی سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے, ان کو بٹھا لیا ان کو. تو یہ جب وہ چابی بھرتے ہیں یہ چل شروع ہو جاتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے یہاں تحریکیں چلتی ہیں یا پاکستان جو موقف بیان کرتا ہے, وہ اپنی جو تنظیمیں ہیں نا جو اس طرح کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی, جیسے تحریک لبیک ہو گئی یا کوئی اور ختم نبوت ہو گئی, یہ ان کی سوچ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. ان کی اپنی سوچ جو سی ہے وہ ہوتے ہیں نا کہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے کوئی, جیسے خارجہ پالیسی ایک زمانے میں تھی جو دنیا بتاتی تھی کہ ہاں خارجہ پالیسی ہے. وزیر خارجہ پاکستان کا صرف ایک ہی تھا. یہ میں نہیں کہتا, مجیب الرحمان شامی بھی یہی کہتے ہیں, ہارون رشید جو بڑے سینئر لوگ وہ کہتے ہیں ایک ہی وزیر خارجہ تھا, وہ چودھری محمد ظفر اللہ خان تھے. اس کے بعد جتنے بھی آئے ہیں نا یہ کونسلر لیول کے وزیر خارجہ ہیں. ان کو کہیں کونسلر ہونا چاہیے, اس کے علاوہ ان کی کوئی سوچ نہیں ہے. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. شاہ محمود قریشی نے پچھلے دنوں کہا کہ اس سے پہلے بیان دیتے رہے ہیں کہ 375 والی 370 والی اور دوسری جو سی ہے 35A جو انڈیا نے قراردادیں منظور کرائی ہوئی ہیں اس کے اوپر بول رہے تھے. آج اس سے بالکل یو ٹرن لے لیا انہوں نے. یہ وزیر خارجہ نہیں ہے, یہ الیکشن جیت کے آتے ہیں اور ان کی انگریزی کو دیکھ کے اور ان کی شخصیت کو دیکھ کے وزیر لگایا جاتا ہے. مقامی اثر و رسوخ دیکھ کر, اثر رسوخ بھی ہے کیونکہ سینئر بھی ہے تو اس سے لگاتے ہیں. لیکن وہ سوچ نہیں کہ ایک وزیر خارجہ کی سوچ ہوتی ہے جو اپنا ایک فیصلہ کرتا ہے, جو اپنا بیان کرتا ہے, وہ ان کی سوچیں نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانے کا میرا مطلب یہ تھا کہ ان کی سوچ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, دہشت گرد تنظیمیں, ان کی سوچ کے مطابق اپنے ملک کا پلان بناتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. کیونکہ ان کا کام بھی یہی ہے کہ آج اس چیز کی ہڑتال کر دی جائے, آج فلاں دن منا لی جائے, آج 5 فروری منا لیا جائے, آج 5 مئی منا لیا جائے, کشمیر ڈے, فلسطین ڈے, فلاں ڈے, یہ بناتے رہیں گے عید کے. اب دیکھیں لوگوں کو بھڑکایا فلسطین کے اندر, اسرائیل نے اٹیک کر کے ان کے 9 افراد کو شہید کر دیا فلسطینیوں کو. انہوں نے کہا جی ہم فلسطین ڈے بنائیں گے. کیا ہوگا اس دن, عید کے دن؟ اب کی ساری بات کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو معین صاحب لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو سیاسی قیادت ہے وہ کوئی ویژن نہیں رکھتی, ویژن لیس سیاست ہے. اور پاکستان کی سیاسی قیادت خود اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے مخمصے کا شکار ہے, انہیں علم نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اچھا, ایوب خان کے دور میں تھوڑا سا ہم نے دیکھتے تھے کہ ایوب خان 5 سالہ منصوبہ بناتا تھا, چلو 5 سال کا اس میں عمل ہوتا تھا اور وہ کر بھی دیتا تھا کچھ نہ کچھ. 10 سال حکومت کی, اس نے 5 سالہ منصوبہ بنایا, پھر 5 سالہ منصوبہ بنایا, اس نے کام کیا. لیکن اس کے بعد یہ 5 سالہ منصوبے ختم ہو گئے سارے کے سارے. اب کوئی منصوبہ نہیں ہے. جیسے اب کینیڈا میں نا 50 سالہ منصوبہ بناتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ 50 سال بعد پانی کی کیا صورتحال ہوگی. اس وقت جو پرابلم ہے پانی کی پرابلم ہے, حالانکہ بظاہر کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 50 سال بعد پرابلم ہونی ہے, اس کے بندوبست ابھی سے کرنا شروع کر. اچھا جی, پروگرام کا وقت جتنا تھا اس سے کافی ہم آگے جانے والے ہیں, لیکن بہت اہم موضوع ہے سعودیہ کا جو دورہ ہے
بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جی کہ بڑا ہی اہم استقبال ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا سعودیہ میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے، اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے۔ آپ کو کس کی رپورٹ چاہیے؟ حقیقی رپورٹ چاہیے یا آپ کے طاہر شرفی والی رپورٹ چاہیے؟ آپ وہ بتا کے تو بات یہ حقیقی ہے کہ بتا دیں، آپ کا تبصرہ اتنا بے دیکھیں لاگ ہوتا ہے دیکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آدمی کو. یہ جو دورہ تھا نا ان کا، دو چیزوں کے اوپر تھی. ایک تو سب سے پہلے تو انہوں نے وہی اپنا پرانا جو محمد بن سلمان نے ان کو کہا کہ ایک تو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات تھی، وہ ماننے والی بات ہے کیونکہ وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. اس سے پہلے جو راہ ہموار ہوئی تھی، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کئی دن سے سعودی عرب میں موجود تھے اور ان کے کہنے پہ بہت سارے کام کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب سے ہی وہ افغانستان جاتے ہیں، وہاں پہ اشرف غنی سے بات کرتے ہیں، ان کے چیف آف آرمی سٹاف سے بات کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں سعودی عرب آتے ہیں، پھر آ کے محمد بن سلمان سے اور سعودی عرب کے چیف آف آرمی سٹاف سے بات کرتے ہیں. اس طرح سے وہ آنا جانا کر رہے تھے. تو وہ ان کا پلاننگ تھی کہ وزیر اعظم کو بھی پھر انہوں نے بلا لیا. وزیر اعظم سے پہلے ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی یہ ہمارے مسئلے ہیں اور اس کو حل کریں. تو وہ ان کا مسئلہ، پہلا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اور یہ کیونکہ انہوں نے اعلان کر چکے کہ میں تو اپنے آخری سانس تک بھی نہیں کروں گا اور فلسطین کے ساتھ ہوں گا، میں فلسطین کے بھی لوگوں کے بھی آخری سانس تک ان کا ساتھ دوں گا اور کشمیریوں کو بھی دوں گا. انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ نے کشمیر کا ذکر نہیں اب کرنا، کیونکہ انڈیا سے سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا کشمیر کو تو آپ بھول جائیں، فلسطین کے کا رولا رولتے رہیں اور اس کے ساتھ اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیں. تو بہرحال انہوں نے نہیں مانا، یہ واپس آ گئے. جو کامیابی ہوئی ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی ہے، وہ تو آرمی چیف کی نے اپنے جو فوجی ہیں وہ ایڈجسٹ کیے ہیں. 25,000 جو پاکستانی فوجی ہیں وہ سعودی عرب اور جائیں گے. جو تھا نا کہ انڈین فوجی آ کے خانہ کعبہ کی حفاظت کریں گے یا اسرائیلی کریں گے، وہ اس کے اوپر سعودی عرب کی مجبوری تھی کہ وہ کسی اور کو وہاں پہ نہیں لا سکتے. پاکستانی جیسے بھی ہیں بہت اچھے ہیں اور خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں، روزہ رسول سے محبت کرتے ہیں، وہاں کے مقدس مقامات کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے جس کے اوپر سعودی عرب کو پتا ہے کہ ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں. سعودی اپنی فوجی بھی نہیں ہو سکتا، وہ بھی بھاگ جائیں گے لیکن پاکستانی فوج نہیں بھاگے گی ان کو چھوڑ کے. تو اس واسطے یہ پاکستان کا اس لحاظ سے کامیاب ہے کہ انہوں نے 25,000 فوجیوں کا سائن کر دیا. یہ کامیابی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی نہیں. اوکے ناظرین، آپ نے آج کا بے لاگ تبصرہ سنا اور یقیناً تجزیہ نگار کی اپنی رائے ہے اور انہوں نے اپنے انداز سے یہاں پر ناظرین کی خدمت میں معلومات ہم پہنچائیں. کومنٹس میں اپنی آراء ضرور دیجیے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے.